رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس سٹاپ پر اترا۔ بھری بس میں سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے ہی نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بس صورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل بھی ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کا ڈبہ سمیت اس کے 3-4 سوٹ تھے۔ چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھپھی کے لیے دی تھیں۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح نکلا تو جلدی ہی تھا مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی۔ مکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہوا اور پھر ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے سگریٹ کے کش لگاتا ہوا سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید اسے یہاں اس وقت کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا تھا مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی، اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھوپھی کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کی آخری سیڑھی کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے گڑبڑایا، ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کامران ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس سٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیٹھ کر سرہانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلنا ہی تھا، تبھی سفر کر سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف سے اسے کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی، اس سے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے، اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ کامران کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا اور اب اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہو گئی تھی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ کامران کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا۔
क्योंकि इसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले कामरान ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। अल्लाह के मुख्तलिफ मुकद्दस नामों का विर्द करता हुआ गांव में दाखिल हो गया। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई जर्द सा बल्ब रोशन था। कामरान को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाहर ही सोते हैं। वो दो गलियों से गुजरकर अब कदरे एक खुले बाजार में आ गया था। एक तरफ दो तीन कुत्ते लेटे हुए थे, इंसानी कदमों की आहट पाकर इनमें से एक ने सर उठाकर कामरान की तरफ देखा। कुत्ते को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर कामरान चौकन्ना हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी को देखकर इस पर हमला कर दे। हाथ में पकड़ी लकड़ी को इसने छुपा लिया था। कुत्ता कामरान की तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर इसने दोबारा सर जमीन पर रख दिया। कामरान कुत्ते पर नजर जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर इसे तसल्ली हो गई। इसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। अगरचे इसकी टांगें अब जवाब दे चुकी थीं, मगर मसला ये था कि यहाँ इसका कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। हिम्मत करो कामरान, मंजिल करीब है, इसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐन उसी लम्हे उस मकान का वही बुसीदा दरवाज़ा खुला और इसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती कामरान के करीब पहुंच गई। आप कौन हैं और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही कामरान से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे उस गांव में जाना है, कामरान ने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी कामरान की नज़रें इस लड़की के पाँव की तरफ चली गईं। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, कामरान की नज़रों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुराकर कहा। कामरान शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया। कामरान ने इसे अपने शहर का नाम बताया और ये भी कि इस गांव में इसकी फूफी रहती हैं जिनसे वो मिलने यहाँ आता था। वो गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गया। इस गांव की लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती थीं। इनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त आफिया भी थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। कई साल हो गए इसे देखा ही नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। आफिया तो मेरी कज़न का नाम भी है, कामरान ने अचानक कहा और अपनी फूफो का नाम बताकर पूछा। ओ, आफिया वही तो नहीं? कामरान की फूफो का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, इसके अब्बू का नाम भी यही था। आप इसके कज़न हैं? हाँ, मैं इसका कज़न हूँ, कामरान ने कहा और साथ ही इसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम सोबिया है। हैरत की बात यह थी कि वो काफ़ी देर से यहाँ खड़ी इससे गुफ्तगू कर रही थी, जैसे इसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही इसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफ़ी सफ़र पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहाँ खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्तों ने घेरा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुपकर देख रही थी। सोबिया के आखिरी अल्फाज पर कामरान को हंसी आ गई। लड़की की ऑफर बुरी नहीं थी। कामरान सोचने लगा कि वाकई पैदल चलकर वो बहुत थक तो चुका था, मगर यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी ना लगे, कामरान ने सोचा और अपने ख्यालात का इजहार इस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो कामरान को मज़ीद हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कज़न हैं तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं रहे, लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि कामरान को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने हमदर्दी में कामरान को रात गुजारने का कहा था ताकि इसे मज़ीद कोई परेशानी ना हो। सुबह आराम से यहाँ से जा सकते हैं। कामरान ने एक पल सोबिया की ऑफ़र पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर इसके साथ चल पड़ा।
मज़ीद 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने की बजाय बेहतर था बाकी बचने वाली रात वो यहाँ गुजार कर सुबह होते ही आगे रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही कामरान को शदीद हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटे से सहन में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिनमें से एक पर कोई वजूद चादर ओढ़े सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी, जो शायद सोबिया की थी। कामरान को हैरत इस बात पर हुई थी कि घर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अरसे से कोई रहता ही नहीं है। इकलौते कमरे का दरवाज़ा भी गायब था। आप इस पर लेट जाएं। सोबिया ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कामरान से कहा। कामरान को लगा कि घर में ये दोनों ही रहती हैं और शायद इनका जरिए माश भी नहीं है। गुर्बत की वजह से घर का ये हाल है। कामरान ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग ज़मीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सोबिया को शायद ख्याल आया कि कामरान भूखा होगा। कामरान को अगरचे भूख महसूस हो रही थी, मगर घर की हालत और वक्त के वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग तंग हों। बेटी कौन है? अचानक सोबिया की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। अम्मी वो मुसाफिर है, इसे दूसरे गांव जाना है। मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई है, हमारे घर रात गुजार ले, सुबह चले जाना। सोबिया ने अपनी माँ को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, शायद ये हमारे काम आ जाए, सोबिया की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। कामरान सोबिया की वालदा के अल्फाज शायद ये हमारे काम आ जाए सुनकर चौंका। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? कामरान सोबिया से मुखातिब था। कुछ नहीं, आप आराम करें, अम्मी ने तो बस यूं ही कह दिया है। कामरान चुप हो गया, अलबत्ता इसके जहन में अभी भी कई सवाल थे। शायद ये लोग इससे माली मदद चाहते हों, कामरान ने सोचा और करवट बदल ली। इसने सोच लिया था कि सुबह जाने से पहले वो इन लोगों की मदद ज़रूर करेगा। थकावट की वजह से कामरान को जल्द ही नींद ने आ लिया। सुबह सूरज की किरणें इस वक्त पड़ी तो वो नींद से जागा था। पहले पहल तो इसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहाँ सवाए इसके और कोई नहीं था। अलबत्ता सहन में टूटी चारपाइयाँ मौजूद थीं। अलबत्ता इनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई इन पर लेटा ही नहीं है। कामरान कुछ देर यूं ही बैठा इंतज़ार करता रहा कि शायद सोबिया या इसकी माँ आ जाए, मगर 10 मिनट तक जब कोई ना आया तो सोबिया को आवाज़ देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर जैसी ही थी। कामरान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रात वाला सारा वाकया इसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर कामरान की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी, जो ये जाहिर कर रही थी कि कामरान इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आया था। यकीनन इसे कोई लाया था। इसे यहाँ लाने वाली वो लड़की अब नज़र नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। कामरान को इस घर से निकलते देखकर लोगों ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा था, जैसे कामरान इंसान की बजाय कोई दूसरी मखलूक हो। अपनी फुप्पो के घर में पहुंचने तक कामरान रात वाले वाक़ये के बारे में ही सोचता रहा। कामरान की फुप्पो और कज़न इसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। इनके पूछने पर कामरान ने बताया कि वो रात को आया था। लेट होने की वजह से पिछले गांव में किसी ने इसे अपने घर रोक लिया था, इसलिए वो सुबह सुबह यहाँ आ गया है। कामरान ने मुख्तसर बताया। रात वाला वाक़या वो गोल कर गया था। तीसरे दिन कामरान का कज़न इसको लेकर अपने एक दोस्त को मिलने गया। ये वही गांव था जहां कामरान को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में कामरान ने अपने कज़न के दोस्त से उसी घर के बारे में पूछा तो वो लड़का चौंक पड़ा। भाई, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इस लड़के ने कहा तो कामरान ने सारी बात तफसील से इसे बता दी। कामरान की बात सुनकर इसका कज़न और दोनों दोस्त उछल पड़े। वो दोनों कामरान को ऐसे घूर रहे थे जैसे इन्हें इसकी दिमागी तवाज़न पर शुबा हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कामरान ने हैरत से पूछा
تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر کامران کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اسے کزن نے بتایا کہ کامران جس کی تم بات کر رہے ہو وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھیں۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھے۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ صوبیہ اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھیں۔ ایک رات کسی کو بنا بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے۔ کامران کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کامران نے اسے صوبیہ کی عمر اور خد و خال بھی بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کامران نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ کامران کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ صوبیہ نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں ہے تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات صوبیہ نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ کامران نے اپنی کزن عافیہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، صوبیہ نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے وہ جب کئی دن اسکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر اسکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق صوبیہ اور اس کی امی پر اسرار طور پر لاپتہ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہے۔ شاید وہ واپس آ گئی ہو، عافیہ نے اپنا خیال پیش کیا مگر کامران جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی حالت ویسی نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والے کامران نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور صوبیہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے صوبیہ نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب کامران کو صوبیہ کے گھر کے پاس سفید سا ایک ہولڑ نظر آیا۔ کامران فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہولے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کامران صوبیہ کو پہچان چکا تھا۔ صوبیہ سپاٹ چہرہ لیے کامران کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ کامران نے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، صوبیہ نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کامران نے ایک پل سوچا، صوبیہ کے پیچھے چل پڑا۔ کامران صوبیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاک سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون ہے؟ امی کامران ہے۔ صوبیہ کا جواب سنتے اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ صوبیہ نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کامران بھی حیران تھا، اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں، صوبیہ نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کامران کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر صوبیہ کو دیکھا، وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کامران کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھیں کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جاگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے اور چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔
میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی، اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری ماں کی آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی، اور اگر آپ ہمارا کچھ کر سکیں تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں، مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلا دیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں۔ کامران نے گویا انکشاف کیا۔ صوبیہ نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ صوبیہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اور اگر میں آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ کامران کی باتیں سن کر صوبیہ کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، کامران نے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا، اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن کامران یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا، مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح صوبیہ کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے، اس کی ماں کی روح نے مارا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے صوبیہ کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جنہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کامران کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھپھو سے ملنے آیا تھا۔ صوبیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور کامران یہ بات جانتا تھا کہ صوبیہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ کامران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات صوبیہ کی کامران نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کے 7 پردوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہو، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ کامران نے صوبیہ کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ صوبیہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے نہیں جان پائے کہ کامران کو کس نے بتایا۔ ان کے مرتے ہی صوبیہ نے کامران کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کامران آج بھی سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا۔ کامران لیٹ ہو جائے اور صوبیہ سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام دوسرے کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے، وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اس کے رنگ وہی جانتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں، اور رحیم اللہ اپنی ساری مخلوق کا